میں نے کہا، غزالہ، 2 باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی، یا تم وفادار بیوی نہیں ہو یا مجھے غلط مشورہ دے رہی ہو۔ وہ ایک دم روحانسی ہو گئی۔ پلیز شاہ جہان، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے اور پریشان مت کریں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی زبردست گڑبڑ ہے، کوئی ایسی خرابی موجود ہے جس کا علم شاید شیخ عاصم کو بھی نہیں ہے۔ میں نے چونک کر غزالہ کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب کسی سازش سے ہے؟ شاید، کم از کم ایک شخص کو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، وہ اس ریسٹ ہاؤس کے جانے پہچانے چہروں میں سے ہے۔ عاصم اس پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، لیکن وہ اعتماد کے قابل نہیں۔ مثلاً کیا دیکھا تم نے؟ غزالہ نے کنکھیوں سے پیچھے آتے محافظ کو دیکھا اور بولی، یہ وقت مناسب نہیں، موقع ملا تو آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ اس واقعے کا تعلق کہیں کل رات والی واردات سے تو نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا اشارہ کل رات والی آتش زدگی کی طرف تھا۔ غزالہ میری بات سمجھ گئی۔ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن اس انداز میں نہیں جس انداز میں آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم ریسٹ ہاؤس کے مین گیٹ کے قریب پہنچ چکے تھے، لہٰذا خاموش ہو گئے۔ سپہر کو میں روزانہ غزالہ کو لے کر گولف کورس پہنچتا تھا۔ وہاں سے ہماری واپسی شام کے وقت ہوتی تھی۔ رات کا کھانا ہمیں 9 بجے ملتا تھا۔ زری گل اصرار کر کے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا۔ کھانے کے بعد ہم 10-11 بجے تک گپ شپ کرتے، پھر سو جاتے۔ 2 دن کے وقفے کے بعد آروشی دوبارہ ریسٹ ہاؤس میں نظر آنے لگی۔ ہماری ضروریات کا خیال رکھنا ایک بار پھر اس کی ڈیوٹی میں شامل ہو گیا۔ وہ بڑی کومل سی لڑکی تھی، اور جیسی باہر سے تھی ویسی ہی اندر سے بھی تھی، نرم خو، محبت کرنے والی اور خوشبودار۔ بہن پر گزرنے والے حادثے نے اسے کچھ سوگوار سا کر رکھا تھا۔ چہرہ اترا تھا اور سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے دھل دھلا کر شیشے کی طرح شفاف ہو گئی تھی۔ ایک رات میں 12-1 بجے سویا اور ناشتہ گول کر کے اگلے روز 1:30-2 بجے تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو زری گل کی آواز آئی۔ وہ باہر برآمدے میں بیٹھا آروشی سے باتیں کر رہا تھا۔ آروشی ٹوٹی پھوٹی ہندی بھی بول لیتی تھی۔ وہ بڑے دھیان سے زری گل کی گلابی اردو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زری گل کہہ رہا تھا، ہمارے استاد صاحب کا غصہ ابھی یہاں کسی نے نہیں دیکھا، غصے میں ایک دم پٹ جاتا ہے وہ، بالکل ایٹم بم کا مافک۔ بڑا بہادر فیملی ہے یہ۔ 65 کا جنگ تمہیں یاد ہوگا، پاکستان نے انڈیا کو کیسا رگڑا دیا تھا۔ ہمارے استاد صاحب کے بڑے بھائی کو نشان حیدر ملتے ملتے رہ گیا۔ وہ کھیم کرن میں گیا تھا، فلم مغل اعظم کی تلاش میں۔ وہاں سے غصہ کھا کر سیدھا انڈیا میں گھس گیا۔ 3 دیہات پر اس نے تن تنا قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں پاکستانی فوج اسے بڑی مشکل سے واپس لے کر آئے۔ ویری گڈ، بہت خوب۔ آروشی نے بلا سمجھے زور زور سے سر ہلایا۔ اس کے انداز پر زری گل نہال ہو گیا۔ بی بی جی، جب آپ ایسے مسکراتا ہے تو ہم کو بہت بیوٹیفل لگتا ہے، بالکل گلاب جامن کا مافک۔ گلاب جامن سمجھتا ہے آپ کی طرح تھوڑا تھوڑا سانولا ہوتا ہے، لیکن ایک دم فرسٹ کلاس۔ واٹ گلاب جامن؟ اوہو، آپ کو گلاب جامن کا نہیں پتا؟ وہ ذرا لمبا لمبا ہوتا ہے، جیسے اونٹ کا میگنی ہوتا ہے۔ یہ میگنی کیا ہوتا ہے؟ او خدایا، میگنی کا بھی نہیں پتا آپ کو؟ میگنی جسے پنجابی میں مینگن کہتے ہیں۔ اوہو، آپ تو بالکل ہی بھولا ہوا ہے۔ اچھا، ہم آپ کو استاد صاحب سے پوچھ کر اس کا انگریزی بتائے گا آپ کو۔ اوکے، آروشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اوے چغت ابن چغت، تجھے گلاب جامن کے لیے کوئی اچھی مثال نہیں ملی تھی؟ بہت ہی ناشکرا ہے تو۔ مجھے یقین ہے کہ اب تجھے سری لنکا سے واپس کبھی لوٹنا اور گلاب جامن کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ مجھے دیکھ کر آروشی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور انگلش میں بولی، مسٹر شاہ جہان، میں یہی دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ آپ جاگے ہیں یا نہیں۔ میرا خیال ہے جلدی سے کھانا وغیرہ کھا لیں، گولف کورس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اوکے، تھینک یو، میں نے کہا۔ تھینک یو، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ اس کے ہونٹ کا ننھا سا زخم پھیل کر بیوزی شکل اختیار کر گیا۔ وہ لوٹ گئی تو میں نے زری گل سے کہا، اوے زری، تو بڑا زبان دراز اور گپ باز ہے، کیا بتا رہا تھا اسے کھیم کرن اور میرے فرضی بھائی کے بارے میں؟ وہ اپنی شرمندگی چھپا کر بولا، استاد صاحب، جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ یہاں یہ لوگ ہمارا دشمن ہے اور دشمن پر روک ڈالنے کا کوئی موقع نہیں گنوانا چاہیے۔ ہمارے دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بہادر بھی ہے اور جاندیدہ بھی۔ جاندیدہ تو خیر تم ہرگز نہیں ہو، جاندیدہ ہوتے تو میگنی کی مثال نہ دیتے۔
کیونکہ تمہیں اس کی انگریزی نہیں آتی۔ تھوڑی دیر بعد غزالہ تیار ہو کر آ گئی اور میں اس کے ساتھ گولف کورس کی طرف چل دیا۔ محافظ حسب معمول ہمارے ساتھ ہی تھا۔ راستے میں نے محسوس کیا کہ غزالہ کچھ بتانا چاہ رہی ہے۔ آخر اس کے ہونٹوں کی بات اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ آروشی تمہیں کیسی لڑکی لگتی ہے؟ اچھی ہے، ہمدرد اور ذہین ہے۔ مجھے اس کی بہن کے ساتھ بیتنے والے حادثے پر افسوس ہے۔ بات تو واقعی افسوس کی ہے۔ کوئی سراغ لگا مجرموں کا؟ ابھی نہیں، مقامی پولیس چھان بین کر رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی خاندانی جھگڑے کا شاخسانہ ہو۔ تم نے آروشی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے ریسٹ ہاؤس میں رہنے والے ایک فرد پر شک ہے۔ وہ فرد آروشی ہے۔ مجھے اب یقین ہو چلا ہے کہ آروشی کسی گہرے چکر میں ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ اس کی شکل و صورت اور معصومیت پر نہ جائیں۔ شاید عاصم بھی اس کی اسی معصومیت سے دھوکہ کھاتے رہے ہیں۔ وہ ایک چال باز لڑکی ہے۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے؟ ہاں، اور آپ کو بھی دکھانا چاہتی ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ کل رات تک انتظار کریں۔ اگر عاصم کولمبو سے واپس نہیں آئے تو آپ رات 9 اور 10 کے درمیان ریسٹ ہاؤس کے سائڈ گیٹ کی طرف آ جائیں۔ ہمارا بیڈ روم اس گیٹ کے بالکل سامنے ہے۔ آپ وہاں برآمدے میں کھڑے ہو جائیں، میں آپ کو دیکھ لوں گی۔ اگر آس پاس کوئی محافظ نہ ہوا تو میں فوراً باہر آ کر آپ سے مل لوں گی، ورنہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں گے۔ کوئی اشارہ نہیں دو گی کہ کیا معاملہ ہے؟ پلیز شاہ جہان، کل جب آپ آئیں گے تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ بہت باریک سی پھوار پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ گولف کورس تک پہنچتے پہنچتے ہم قریباً بھیگ گئے۔ غزالہ کے پاؤں میں گو ٹینس شوز تھے، لیکن اس نے شیفون کی ایک نفیس ساڑی بھی زیب کر رکھی تھی۔ سر پر پی کیپ تھی۔ اس حلیے میں وہ ہمیشہ سے زیادہ جاذب نظر دکھائی دے رہی تھی۔ بھیگی بھیگی ساڑی کا باریک پلو اس کی کمر اور پیٹ سے چپک گیا تھا، اور عقب میں آتے ہوئے سنہالی محافظ کی نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار بھٹک جاتی تھیں۔ ایک برساتی نما کوٹ جو میں نے نکلتے ہوئے احتیاطاً کندھوں پر ڈال لیا تھا، اب غزالہ کے کندھوں پر ڈال دیا۔ شام کو ہماری واپسی جلدی ہو گئی کیونکہ تھوڑے سے وقفے کے بعد بوندا باندی پھر ہونے لگی تھی۔ راستے میں غزالہ نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ واپس آ کر میں اور زری گل گپ شپ میں مصروف رہے۔ میری طرف سے اس بات کی تسلی ملنے کے بعد کہ فریال یہاں بالکل محفوظ ہے، زری گل کی خوش مزاجی اور بے فکری کسی حد تک لوٹ آئی تھی۔ بہرحال میرے دستانوں کے بارے میں وہ اب بھی فکر مند رہتا تھا۔ کئی بار کہہ چکا تھا کہ میرے دستانوں کو دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ خود ان دستانوں میں بند ہو کر رہ گیا ہے۔ رات کا کھانا ہم نے 9 بجے کھایا۔ مکئی کی روٹی، ایک خاص قسم کی مقامی ترکاری، مچھلی اور انناس کا تازہ جوس۔ اس کے علاوہ بریانی بھی حسب معمول ہمارے کھانے کا حصہ تھی۔ سری لنکا آ کر ہم نے کئی قسم کی بریانی کھائی تھی اور ہر قسم پہلے سے اچھی لگی تھی۔ اسی مسالے دار بریانی کے ساتھ سرکہ ملی سرخ مرچیں بھی ہوتی تھیں اور ایسا کرارا پن پیدا کرتی تھیں کہ کئی گھنٹے تک زبان سنسناتی رہتی تھی۔ کھانے کے بعد ہم نے کچھ دیر ریڈیو سیلون سنا، پھر اس بات پر خیال آرائی کرتے رہے کہ کل رات غزالہ مجھے کیا بتانا چاہ رہی ہے، اور یہ کہ شیخ عاصم 4-5 روز سے کولمبو میں کیا کر رہا ہے۔ یہ دونوں موضوعات خاصے توجہ طلب تھے اور ہم سے گہری سوچ بچار کا تقاضا کر رہے تھے۔ تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ ہم نے زیادہ سوچنا مناسب نہیں سمجھا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی مشکل سے میں نے جھپکی ہی لی تھی کہ اچانک آنکھ کھل گئی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر میں بھونچنکا رہ گیا۔ زری گل وہاں موجود نہیں تھا۔ کھڑکیوں کے پردے کھچے ہوئے تھے، دروازہ اندر سے بند تھا اور میرے سامنے شنکر اپنے ساتھی شاہی کے ساتھ کھڑا تھا۔ شنکر کی غیر انسانی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ شراب کی سرخی بھی تھی۔ وہ مخمور نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی تھوڑی تلے چند ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ یہ ٹانکے اسی لڑائی کی نشانی تھے جو چند روز پہلے اسی عمارت میں میرے اور اس کے درمیان ہوئی تھی۔ غالباً اس لڑائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا غیظ و غضب بھی سرخی بن کر شنکر کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر میرے بال مٹھی میں جکڑے اور 45 بور کا طاقتور پسٹل کی نال میری پیشانی سے لگا دی۔ کھڑے ہو جاؤ، اس نے کڑک کر حکم دیا۔ جو ہی میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، شنکر نے زوردار گھونسا میرے جبڑے پر مارا۔ میں الٹ کر بستر سے نیچے گرا۔ شنکر نے مجھے اپنے وزنی بوٹوں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا، ساتھ ساتھ وہ اپنے پسٹل کو بھی خطرناک انداز میں حرکت دے رہا تھا۔
میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مزاحمت کروں یا نہیں۔ یہ بات تو طے تھی کہ نشے میں ہونے کے باوجود شنکر مجھے قتل نہیں کرے گا، لیکن وہ میری ٹانگوں یا بازوؤں پر گولی چلا سکتا تھا۔ 45 بور کی ایک گولی مجھے کئی ہفتوں کے لیے بستر پر ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ چند زوردار ٹھوکریں رسید کرنے کے بعد شنکر پیچھے ہٹ گیا۔ اسٹینڈ اپ ناؤ اینڈ سٹ ڈاؤن۔ اس نے ہررا کر بیت کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں اٹھا اور کپڑے جھاڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ شنکر نے جیب سے سفید رومال نکالا اور میری بانچ سے بہہ کر آنے والے خون کی پتلی سی لکیر پہنچ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اب وہ بڑی پرسکون لیکن خطرناک نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ بڑی دھیمی اور فیصلہ کن آواز میں وہ بولا، تم ابھی یہاں سے نکلو گے اور مسز غزالہ کے کمرے میں جاؤ گے۔ میرا خیال ہے تمہاری آواز پر وہ دروازہ ضرور کھولیں گی۔ تم کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لو گے اور پھر تم مسز غزالہ پر مجرمانہ حملہ کرو گے۔ مجھے یوں لگا جیسے شنکر کی زبان سے الفاظ کے بجائے زہر میں بجھے ہوئے تیر نکلے ہیں اور میری سماعت میں سفر کر کے دماغ میں پیوست ہو گئے ہیں۔ میں نے پھٹی ہوئی نظروں سے شنکر کو دیکھا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن الفاظ ہونٹوں تک نہیں آ رہے تھے۔ شنکر نے بڑے اطمینان سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ میں لرزتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ الفاظ مفلوج ہونٹوں کو چیرتے ہوئے میرے منہ سے نکلے۔ اپنی زبان بند رکھو کتے، میں تیری جان لے لوں گا۔ عالم وحشت میں شنکر پر جھپٹا۔ شاہی نے مجھے عقب سے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں ایک لمحے میں یہ گھیرا توڑ سکتا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سوال نے میری وحشت کو چند لمحوں کے لیے زنجیر کیا۔ شاہی نے مجھے دوبارہ کھینچ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ شنکر نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور میری گود میں پھینک دیا۔ دیکھو اس کو، وہ غرایا۔ میں نے دونوں دستانہ پوش ہاتھوں سے لفافہ تھام کر اپنی گود میں الٹا۔ اس میں سے کارڈ سائز کی کچھ فحش تصویریں پھسل کر میری گود میں گر گئیں۔ ان دنوں ایسی حیا سوز تصویریں کابل وغیرہ سے اسمگل ہو کر پاکستان آتی تھیں اور مہنگے داموں بکتی تھیں، لیکن وہ تصویریں عموماً تاش کے پتوں پر ہوتی تھیں اور ان میں نظر آنے والے مرد و زن غیر ملکی ہوتے تھے۔ جو تصویریں میری گود میں پھیلی ہوئی تھیں وہ پاکستانی یا ہندوستانی مردوں کی تھیں، اور ان میں جو ایک لڑکی نظر آ رہی تھی وہ بھی اسی خطے سے تعلق رکھتی تھی۔ لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ناگفتہ تھا اور اس کی رضامندی کے بغیر ہو رہا تھا۔ وہ کہیں رو رہی تھی، کہیں چیخ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چوٹوں کے نیلگو نشان تھے اور مرد جنہوں نے اپنے چہرے مخصوص ٹوپیوں میں چھپا رکھے تھے اسے ربڑ کی طرح توڑ مروڑ رہے تھے۔ چند تصویروں پر نگاہ ڈال کر میں نے ساری تصویریں فرش پر گرا دی۔ شنکر نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیا اور دھواں میرے چہرے پر پھینکتے ہوئے بولا، یہی سب کچھ ساہی کی بیٹی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ سیٹ تیار ہے، سیٹ پر کام کرنے والے بھی تیار ہیں، صرف تمہارے انکار کی دیر ہے، پھر تم اس بد نصیب لڑکی کی چیخیں بڑی آسانی سے اس ٹیلی فون پر سن سکو گے۔ اس نے بیڈ کے نیچے پڑے گرد آلود ٹیلی فون سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میرے ذہن میں زلزلہ برپا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی تھی۔ اگر میں اسے پار کر جاتا تو منحوس دستانوں کے باوجود شنکر کا میرے ہاتھوں سے بچنا محال تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں الیکٹرانک ڈیوائس کے چنگل میں تھا۔ اگر وہ ڈیوائس واقعی اسی طرح کام کرتا تھا جیسے شنکر نے مجھے بتایا تھا تو پھر میں شنکر کو مار کر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ نہ یہاں سے بھاگ سکتا تھا، نہ شیخ کو ڈھونڈ کر اس پر حملہ آور ہو سکتا تھا، نہ فریال کو بچانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ میں اس ریسٹ ہاؤس کی چار دیواری میں مسلح محافظوں کے ہاتھوں یا ڈیوائس کی وجہ سے مر جاتا تو میرے مرنے سے فریال، زری گل یا شفتہ کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ مکمل طور پر شیخ عاصم اور شنکر کے رحم و کرم پر ہوتے۔ شاہی نے اب اپنی خوفناک LMG سنبھال لی تھی اور کمرے کے ایک کونے میں چوکس کھڑا تھا۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، شنکر نے کہا۔ وہ میری ذہنی کیفیت بھانپ چکا تھا، لہٰذا مجھ سے کافی ہٹ کر فاصلے پر کھڑا تھا۔ اگر میری کسی اچانک حرکت کی وجہ سے شاہی کو گولی بھی چلانی پڑتی تو شنکر کو کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچتا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، میں شیخ عاصم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نو، کوئی مہلت نہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ تمہیں ہمارے کہنے پر عمل کرنا ہوگا
یا اس ٹیلی فون سیٹ پر لڑکی کی چیخیں سننا ہوں گی۔ اس کا فیصلہ تمہیں صرف 5 منٹ کے اندر اندر کرنا ہے۔ لیکن تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ غزالہ شیخ قاسم کی بیوی ہے؟ سب جانتے ہیں ہم، اور شیخ صاحب بھی جانتے ہیں۔ تم ان جھمیلوں میں مت پڑو، صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ تم بند کمرے میں مسز غزالہ سے دست درازی کرو گے، ان کے کپڑے پھاڑ دو گے، ان کا جسم نوچو گے، اور یہ ساری کارروائی ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر تم نے کسی موقع پر چالاکی دکھانے کی کوشش کی یا مسز غزالہ کو یہ باور کرایا کہ تم یہ سب کچھ مجبوری کے تحت کر رہے ہو، تو فوراً اس عمارت کے ایک ساؤنڈ پروف کمرے میں ساحی صاحب کی لڑکی کی چیخ و پکار شروع ہو جائے گی۔ میں کچھ دیر اپنے آپ سے الجھتا رہا، پھر میں نے دبی دبی آواز میں پوچھا، تم لوگ مجھے کس حد تک لے جانا چاہتے ہو؟ بہت آگے تک نہیں، ہم تمہیں زیادہ لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ تم جانتے ہی ہو وہ مالک کی بیوی ہیں، ہم بہت جلد مداخلت کریں گے اور محترم خاتون کو تم سے چھڑا لیں گے۔ میں نے تصور کی نگاہ سے غزالہ کی پھٹی ہوئی آنکھیں دیکھی، وہ چیخ رہی تھی اور مجھے اپنے اوپر سے ہٹا رہی تھی۔ میرا سارا جسم جھرجھرا کر رہ گیا۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، کسی قیمت پر بھی نہیں، کسی حال میں بھی نہیں۔ غزالہ کے اعتماد کو کند چھری سے ذبح کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں ذلت کے عمیق ترین گڑھے کو اپنے سامنے دیکھوں اور اس میں چھلانگ لگا دوں؟ میرے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا۔ 2 منٹ گزر چکے ہیں، شنکر نے شفاف لہجے میں کہا۔ میرے اندر کا ناقابل تسخیر جہانی استاد ٹوٹنے پھوٹنے لگا۔ میں اپنے بدترین دشمن کے روبرو تھا اور حالات تقاضا کر رہے تھے کہ میں اس سے رحم کی گزارش کروں۔ ایک دم ہی میرے جسم کی تمام توانائیاں نڈھال سی ہو کر سو گئیں۔ میں نے بجھے بجھے لہجے میں کہا، شنکر مجھے تھوڑی دیر سوچنے کا موقع دو۔ شنکر نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں۔ اس کی نگاہ بدستور گھڑی پر تھی۔ اس نے پش بٹن ٹیلی فون سیٹ پر ایک نمبر ڈائل کیا اور پھر ایک بٹن دبا کر کال کو ہینڈ فری کر دیا۔ اب بیل کے جانے کی آواز ریسیور کے بجائے مائک سے آ رہی تھی اور پورے کمرے میں سنی جا رہی تھی۔ تیسری گھنٹی پر کسی نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ یہ ایک کرخت مردانہ آواز تھی۔ شنکر نے کہا، ہیلو جیکی، تیاری مکمل ہے؟ یس سر۔ اوکے، 2 منٹ مزید انتظار کرو۔ فون بند کر کے شنکر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا۔ شنکر کی بے دریغ ٹھوکروں نے میرے پہلو کا درد جگا دیا تھا، لیکن یہ شدید درد بھی ان بے درد لمحات میں معمولی درجے کا اور بے معنی محسوس ہو رہا تھا۔ میرا حلق خشک تھا اور زبان بل کھا کر تالوں سے جا چکی تھی۔ ایک طرف فریال تھی جو مجھ پر اندھا اعتماد کر کے وطن سے سینکڑوں میل دور میرے پیچھے چلی آئی تھی، دوسری طرف غزالہ تھی جس نے اپنے من مندر میں نہ جانے میری کون سی تصویر سجا رکھی تھی۔ میں ایک قاتل دوراہے پر تھا اور گھڑی کی سوئی ایک بے رحم ہندسے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اوکے، اب مجھے بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ 5 منٹ پورا ہونے پر شنکر نے سوال کیا۔ میں کوشش کے باوجود جواب نہیں دے سکا۔ میری پیشانی کا نمکین پسینہ میرے ہونٹوں کو تر کر رہا تھا۔ شنکر نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ اوکے، یو کین انجوائے دس نائٹ۔ اس کا لہجہ برفانی تھا۔ شنکر کی آواز مجھے کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ در و دیوار میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ ٹیلی فون کے اسپیکر پر مجھے فریال کی چیخ سنائی دی۔ شاید اسے گھسیٹ کر فون کے پاس لایا گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، خدا رسول کے واسطے دے رہی تھی۔ ان کو روکو، ان کو روکو، میں نے کہا۔ میرے اندر گہرائیوں سے جیسے کوئی اور شخص شنکر سے مخاطب ہوا تھا۔ میں جا رہا ہوں، ہاں میں جا رہا ہوں۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ شنکر بے حد زہریلے انداز سے مسکرایا۔ اس نے مائک پر جھک کر اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ ابھی انتظار کریں۔ فریال کی چیخیں مان پڑ گئیں، پھر اس کی آواز بھی معدوم ہو گئی۔ وقتی طور پر بلا اس سے ٹل گئی تھی۔ چلو اب، شنکر نے بڑے تحکم سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں جیسے خواب میں چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل آیا۔ شنکر میرے ساتھ آ رہا تھا۔ کوئی چالاکی نہیں چلے گی، اس نے مجھے تنبیہ کی۔ احاطے میں پہنچ کر شنکر مجھ سے علیحدہ ہو گیا۔ میں اکیلا ہی اس سائیڈ گیٹ کی طرف بڑھا
جس کے عین سامنے غزالہ اور شیخ عاصم کا خوبصورت بیڈ روم واقع تھا۔ پروگرام کے مطابق مجھے یہاں کل آنا تھا، لیکن میں آج آ رہا تھا، اور ایسی نیت سے آ رہا تھا جس کی غزالہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ برآمدے میں پہنچ کر میں ذرا دیر کے لیے رک گیا۔ یہاں نیم تیرگی تھی اور ارد گرد کوئی سنہالی گارڈ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ غزالہ کا سامنا کرنے کی مجھ میں تاب نہیں تھی، لیکن مجھے سامنا کرنا تھا۔ زندگی کا ایک کڑا امتحان سمجھ کر مجھے اس مرحلے سے گزرنا تھا۔ جب مجھے شیخ عاصم اپنے ساتھ یہاں لایا تھا تو بات کھل گئی تھی کہ وہ مجھے بڑے اطمینان سے ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے، اور میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی تھا۔ سابقہ تجربے کی روشنی میں میرا اندازہ تھا کہ وہ مجھ سے اس ریسٹ ہاؤس میں چھوٹے موٹے حقیر کام لے کر اپنی انا کی تسکین کرے گا، گاہے بگاہے مجھے اپنے کرائے کے گھٹنوں سے پٹوائے گا، اور ہو سکتا ہے بھوک پیاس کی مار سے مجھے توڑنے پھوڑنے کی کوشش کرے، لیکن اس نے تو آغاز ہی انتہا سے کر ڈالا تھا۔ میں نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر خواب گاہ کے بیرونی دروازے پر دستک دی۔ کھڑکی کا پردہ سرکا اور مدھم نیلگو روشنی نظر آئی۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھل گیا۔ مجھے اپنے سامنے غزالہ کی صورت نظر آئی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے سلیپنگ گاؤن میں تھی، بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ آپ یہاں؟ آپ کو تو کل آنا تھا، وہ حیرت سے بولی۔ ہاں آنا تو کل تھا، لیکن تم سے ضروری بات کرنا پڑ گئی۔ جی؟ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے پریشان نظروں سے دائیں بائیں دیکھا، جیسے یہاں کھڑے ہو کر بات کرنا میرے نزدیک مناسب نہ ہو۔ غزالہ چند لمحے متذبذب رہی، پھر دروازہ چھوڑتے ہوئے بولی، آئیے اندر آ جائیے۔ میں نے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ مجھ پر اندھا اور لازوال اعتماد کرنے والی لڑکی تھی۔ میری اس حرکت کا اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ ہاں، روشنی میں میرا چہرہ دیکھ کر وہ ضرور چونک گئی۔ آخر ڈاکٹر تھی، بندے کی ظاہری حالت سے اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا اندازہ لگا لیتی تھی۔ کیا بات ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں ٹھیک ہوں، بس ذرا سا چکر آ رہا ہے۔ آپ بیٹھ جائیے، پلیز آپ بیٹھ جائیے۔ آپ شاید کسی سے لڑ کر آئے ہیں، آپ کے ہونٹ سے خون رس رہا ہے۔ ٹھہریے، میں آپ کے لیے دوا لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف گئی۔ اس کے ہر انداز سے ہمدردی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میں نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اس شاندار خوابگاہ کا جائزہ لیا۔ کروڑوں روپیہ صرف ہوا ہوگا اس کی آرائش پر۔ شیخ عاصم کے لیے عین ممکن تھا کہ وہ اس خوابگاہ میں ہونے والی ہر حرکت کو دیکھ سکے اور ہر آواز کو سن سکے۔ ممکن تھا کہ یہ آگاہی سے براہ راست حاصل ہوتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی چھوٹا سا ٹی وی کیمرہ اس خوابگاہ کے سامان آرائش میں کہیں نصب ہو، اور یہاں وہاں مائکرو فون چھپائے گئے ہوں۔ ایک ننھا سا مائکرو فون تو قلم کے ڈھکنے میں بھی سما سکتا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اگر میں نے غزالہ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو فوراً شیخ عاصم یا شنکر باخبر ہو جائیں گے۔ مجھے محسوس ہوا کہ کچھ نادیدہ نگاہیں اس خوابگاہ میں بھی مجھ پر مرکوز ہیں۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ جو کہا گیا ہے وہ کروں۔ غزالہ تھوڑی سی روئی کسی دوا میں بھگو کر لائی اور میرے ہونٹ کو دبا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اس کی فطری نیکی اور ذہنی پاکیزگی تھی کہ وہ اس بند کمرے میں بھی میرے پاس کھڑے ہو کر کوئی اندیشہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ میرے سینے میں بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ میں یہ کیسے کروں گا؟ میں کیسے کروں گا یہ؟ خون رسنا بند ہو گیا تو غزالہ کوئی دوسری دوا لینے کے لیے الماری کی طرف بڑھی۔ ایک بار پھر اس کی پشت میری طرف تھی۔ مجھے یہ آسان محسوس ہو کہ عقب سے اسے دبوچ لوں۔ میں بآہستگی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ دبیس قالین پر میرے قدموں نے کوئی آواز پیدا نہیں کی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، غزالہ مجھے معاف کر دینا، اور اس وقت کا انتظار کرنا جب میں اپنی اور تمہاری اس توہین کا قرار واقعی انتقام لے سکوں گا۔ ایک قدم بڑھا کر میں نے غزالہ کو دبوچ لیا۔ وہ میرے بازوؤں کی آہنی گرفت میں چڑیا کی طرح پھڑپڑائی۔ پھر اس کے ہونٹوں سے ایک ڈری ڈری چیخ بلند ہوئی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھنا چاہا، لیکن میں نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ میرا دستانہ پوش ہاتھ اس کے گریبان میں آیا اور ایک جھٹکے سے گاؤن نیچے تک پھٹ گیا۔ میں نے اسے دھکیل کر بستر پر گرا دیا۔ اس کا گداز جسم مچلا اور وہ تڑپ کر سیدھی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہاں کی حیرت تھی۔
مجھے لگا جیسے میں 17 سال پیچھے چلا گیا ہوں. 17 سال پہلے کی طرح میں نے آج پھر اس کا پیراہن پھاڑ دیا تھا اور وہ حیرت ناک نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی. شاہ جہان، شاہ جہان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ شاہ جہان! اس نے مجھے بری طرح شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا. میں نے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے اس کی گردن سے پیوست کر دیا. مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. میرے کانوں میں صرف فریال کی چیخیں گونج رہی تھیں. شاہ جہان! غزالہ نے ایک بار پھر مجھے جھنجھوڑا. میں نے اس کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے تھے. میرا چہرہ اس کے گھنے نرم بالوں میں دھنستا اور ڈوبتا چلا جا رہا تھا. میں اپنے جسم کے نیچے اس کے جسم کا سہما ہوا تلاطم صاف محسوس کر سکتا تھا. غالباً یہ قیامت خیز کشمکش 10-15 سیکنڈ جاری رہی تھی. پھر خوابگاہ کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور چند افراد دندناتے ہوئے اندر گھس آئے. ان میں سب سے آگے شنکر کا قریبی ساتھی شاہی تھا. شاہی اور دوسرے افراد نے مجھے دبوچ لیا. شاہی نے میرے پیٹ میں چند زوردار گھونسے رسید کیے اور دھکا دے کر دور پھینک دیا. میں نے غزالہ کی جھلک دیکھی. اس کا ریشمی گاؤن پھٹا ہوا تھا. گردن پر اس خون کی سرخی تھی جو میرے ہونٹوں سے اب بھی بہہ رہا تھا. وہ جیسے سکتے کسی کیفیت میں مجھے دیکھ رہی تھی. شاہی نے بستر کی چادر سے اس کے اریاں کندھے ڈھانپ دیے. پھر وہ لوگ مجھے گھسیٹتے ہوئے خوابگاہ سے باہر لے آئے. احاطے میں لے جا کر مجھ پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی گئی. وہ 4 افراد تھے اور میں اس قابل تھا کہ ان کی مزاحمت کر سکوں، لیکن نہ جانے کیوں مزاحمت کی خواہش ہی موجود نہیں تھی. شاہی اور اس کے ساتھی دل کی بھڑاس نکال چکے تو مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے سرونٹ کوارٹر کے سامنے لے آئے. مار پیٹ کی آوازیں سن کر ریسٹ ہاؤس جاگ اٹھا اور اب کئی افراد ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے. ان میں شنکر بھی تھا. اس کی آنکھیں میرے لیے خون اگل رہی تھیں. شاہی نے دوسروں کو سنانے کے لیے بلند آواز میں شنکر کو اطلاع دی کہ میں مالکن کی خوابگاہ میں گھسا تھا اور ان سے دست درازی کرتے ہوئے موقع پر پکڑا گیا ہوں. شنکر نے پہلے حیرت اور پھر بے پناہ غضب کا اظہار کیا. اس کے حکم پر میرے پاؤں میں ایک رسی باندھی گئی اور سرونٹ کوارٹرز کے عین سامنے واقع ایک درخت سے الٹا لٹکا دیا گیا. شاہی اور اس کے ایک تامل ساتھی نے پتلونیں پہن رکھی تھیں. ان دونوں نے اپنی چرمی بیلٹیں اتار لی اور ان سے مجھے بے دریغ پیٹنے لگے. بیلٹوں کے آخری سروں پر دھات کے وزنی بکل تھے. یہ بکل ہتھوڑوں کی طرح میرے جسم پر ضربے لگا رہے تھے. الٹا لٹکنے کی وجہ سے میری قمیض کھسک کر میرے چہرے پر آ گئی تھی اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. تاہم میں محسوس کر سکتا تھا کہ میرے پیٹ اور کمر سے خون رسنے لگا ہے. تھوڑی دیر بعد مجھے نیم بے ہوش چھوڑ کر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. ان کے جانے کے بعد تماشائی بھی ایک ایک کر کے چلے گئے. میں اسی طرح درخت سے لٹکا رہا. میرے جسم کا سارا خون سر اور بازوؤں میں جمع ہو چکا تھا. کنپٹیاں جیسے تڑک رہی تھیں. میں محسوس کر سکتا تھا کہ میرے ٹخنوں سے کھال چھل گئی ہے اور نائلون کی رسی گوشت میں گھسی جا رہی ہے. باقی کی شب میں نے اسی حالت میں گزاری. رات کی تاریکی میں صبح کا اجالا شامل ہوا تو درختوں پر پرندوں کی چہکار گونجنے لگی. گل پوش ریسٹ ہاؤس کے سرسبز در و دیوار دھیرے دھیرے نمایاں ہونے لگے. میں نے اپنی خون آلود قمیض پھاڑ کر پھینک دی تھی اور اب ارد گرد کے مناظر دیکھ سکتا تھا. آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے لیکن بارش تھمی ہوئی تھی. اپنے داہنے ہاتھ پر دور مجھے وہ چھوٹا سا برآمدہ نظر آ رہا تھا جس میں شیخ عاصم کی سجی سجائی خوابگاہ کا دروازہ کھلتا تھا. میں خوابگاہ کی دیوار گیر کھڑکی اتنی دور سے بھی صاف دیکھ سکتا تھا. کھڑکی کے ان بیضی شیشوں کے پیچھے غزالہ تھی. ممکن تھا وہ سو رہی ہو، ممکن تھا جاگ رہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شیشے سے آنکھیں لگائے مجھے دیکھ رہی ہو. مجھے اس کی شکوہ کرتی نگاہوں کی چبھن اپنے جسم پر محسوس ہوئی. یہ نگاہیں مجھ پر شکایت اور ملامت کے تازیانے برسا رہی تھیں. یہ نگاہیں پوچھ رہی تھیں مجھ سے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کیوں ایسی نیچ اور قابل نفرت حرکت کر کے خود کو بدترین سلوک کا مستحق ٹھہرایا. ان نگاہوں نے مجھے برسوں تک ایک عالیشان مقام پر بٹھا کر میری پرستش کی تھی اور اب یہ نگاہیں مجھے ذلت کے امیر گڑھے میں دیکھ رہی تھیں. صبح کا اجالا اچھی طرح پھیل گیا تھا. سنہالی محافظوں نے
مجھے درخت سے اتار کر میری بندشیں کھولی اور کمرے میں پہنچا دیا۔ زری گل ابھی تک کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ اس کا سارا سامان، یہاں تک کہ چپل بھی جوں کی تو کمرے میں موجود تھی۔ وہ منحوس ٹیلی فون بدستور بستر کے نیچے پڑا تھا، جس پر میں نے دوسری بار فریال کی چیخیں سنی تھی، اور پھر ان چیخوں کو روکنے کے لیے شنکر کی مرضی کے مطابق عمل بھی کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آروشی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے الماری سے میرے لیے نیا لباس نکالا اور مجھے ہدایت کی کہ میں نہا لوں۔ میں کپڑے لے کر غسل خانے میں گھس گیا۔ جسم پر چرمی بیلٹوں کے سرخ نشانات تھے۔ جہاں جہاں بکل سے چوٹ لگی تھی، نیلگوں ابھار بن گئے تھے۔ کچھ ایسے ابھاروں سے خون بھی رسا تھا۔ نہانا میرے لیے ایک تکلیف دہ عمل ثابت ہوا۔ بہرطور جیسے تیسے میں یہ عمل کر گزرا۔ چند نیلگوں ابھاروں پر فرسٹ ایڈ کی ٹیپ چپکانے کے بعد میں نے کپڑے پہن لیے اور باہر نکل آیا۔ آروشی اس دوران میرے لیے کھانا لے آئی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی جھلک رہی تھی۔ یہ ایک غیر متوقع بات تھی۔ جو کچھ میں نے کیا تھا اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد تو میں اس کی ہمدردی یا ترس کا حقدار نہیں تھا۔ شاید یہ لڑکی اصل بات جانتی تھی۔ میں نے اس سے انگلش میں پوچھا، کیا بات ہے؟ تم نے ابھی تک مجھ پر کوئی لان تان نہیں کی؟ بھائی میں نے تو تمہاری مالکن پر حملہ کیا ہے، کوئی چھوٹا موٹا جرم تو نہیں ہے میرا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ضروری نہیں کہ جو نظر آ رہا ہو حقیقت بھی وہی ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب تو مجھے خود بھی نہیں معلوم، تمہیں کیا بتاؤں؟ اچھا وہ تمہاری بہن اب کہاں ہے؟ یہی میرے پاس آ گئی ہے۔ 7 پالی راہداری میں 2 کمرے چھوڑ کر اس کا کمرہ ہے۔ اور اس کا شوہر؟ وہ بچے کے ساتھ کولمبو چلا گیا ہے، وہاں اس کا بڑا بھائی رہتا ہے۔ کچھ پتا چلا کہ وہ واردات کن لوگوں نے کی تھی؟ نہیں، ابھی تک کوئی کھوج نہیں ملا۔ ان لوگوں کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی، معلوم نہیں کس نے یہ ظلم توڑا ہے۔ میں نے کہا، اگر وہ صرف ڈاکو ہوتے تو لوٹ مار کر کے چلے جاتے، مکان کو آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی انہیں؟ یہی بات تو الجھن میں مبتلا کرتی ہے۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ کہنے لگی، نینا بیمار ہے، مجھے اس کو دیکھنے جانا ہے۔ نینا اس کی بہن کا نام تھا اور آروشی اسے پیار سے نونی بھی کہتی تھی۔